اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان مکرم، آج کے نئے سبق کے ساتھ آپ کا خادم حاضر ہے۔ آئیے قرآن مجید فرقان حمید کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف ہمیں سیکھنے کی بلکہ قرآن کریم کو سمجھنے کی بھی سعادت نصیب فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں بلیک بورڈ کی جانب۔ تو میں نے یہاں لکھا حروف حلقی کتنے ہیں جی؟ 6۔ کون کون سے؟ حمزہ، آپ بھی ساتھ ریپیٹ کیجئے، ہا، حمزہ ہا، عین ہا، عین ہا، غین خا، اور اسی کے ساتھ یہاں پہ نیچے لکھا میں نے حروف قلقلہ، ان کا مجموعہ کیا ہے جی؟ ذرا اونچی آواز سے بولیے گا۔ قطب، قطب، جد۔ اب دیکھیے کون کون سے حروف ہیں؟ قاف، طا، با، جیم، دال۔ یہ حروف قلقلہ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جہاں ان کی پریکٹس ہم شروع کریں گے اس وقت مزید اس کو نکھاریں گے۔ فی الحال میں آپ کو وہ حروف یاد کروا رہا ہوں۔ حروف حلقی وہ ہیں 6، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، اور حروف قلقلہ کتنے ہیں جی؟ وہ ہیں 5، جن کا مجموعہ قطب، جد، قاف، طا، با، جیم، دال۔ اس کے ساتھ جو آج ایڈیشن کریں گے ہم حروف مفردات، الگ الگ حروف جن کو کہتے ہیں، ان کو جب ہم اکٹھا جوڑ کر لکھتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے مرکبات، مرکب اکٹھا، ٹھیک ہے جی۔ تو ان کے ساتھ ہم ایک چیز اور ایڈ کریں گے، وہ کیا ہے جی؟ ہم اکثر قرآن مجید میں لفظوں پہ اس طرح کر کے لکھی ہوئی دیکھتے ہیں۔ ایک شیپ یہ ہے اور ایک شیپ یہ ہے۔ 2 شیپ آپ کے سامنے آ رہی ہیں، نمبر 1 اور نمبر 2، یہ دکھائی دے رہی ہوں گی۔ سمجھ آ رہا ہے نا؟ یہ 2 شیپس آپ کے سامنے آئی کھڑی ہیں۔ نمبر 1 یہ جس پہ میں چوک پھیر رہا ہوں، یہ دیکھ، اور نمبر 2 یہ۔ ان کو کیا کہتے ہیں آپ توجہ کے ساتھ سمجھیے گا، ان کو کہتے ہیں مد، ٹھیک ہے جی۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ مد۔ ان کی آگے اقسام ہیں، ان کی آگے اقسام ہیں۔ میں سمپلی آپ کو صرف قرآن مجید کو اچھے انداز سے پڑھنا سکھا رہا ہوں، سو دیٹ میں آپ کو اس گہرائی میں نہیں لے کے جاؤں گا۔ سمپل آپ کو ایک لاجک دے رہا ہوں، سمجھ لیں۔ وہ یہ ہے کہ جس حرف پہ مد آئے گی، جس حرف پر بھی مد آئے گی، اس حرف کو ہم 3 سے 4 الف کھینچ کر پڑھیں گے، لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اسے ہم کیا کریں گے؟ لمبا کر کے پڑھیں گے۔ سمپل بات ہے۔ اس بات میں آپ کو ساری لاجک سمجھ آ جائے گی کہ ہمیں جب بھی جس حرف پر بھی، جس لفظ پر، جس حرف پہ بھی ہمیں مد نظر آئے گی، ہم اس حرف کو کھینچ کر پڑھیں گے، یعنی لمبا کر کے پڑھیں گے۔ کیسے لمبا کریں گے؟ ایک تو حروف مفردات کو بھی سیکھتے ہیں، ساتھ مد کا بھی کانسیپٹ ذہن میں رہے گا۔ دیکھیے یہ کیا ہے جی؟ الف، اور یہ کیا ہے جی؟ لام، اور لام کے اوپر کیا آ گئی ہے؟ مد۔ بولیے گا کیا آ گئی؟ مد، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے ساتھ حرف ہے میم، تو اس کے اوپر بھی آ گئی مد۔ اب لسنر توجہ کے ساتھ فالو کیجیے گا کہ پہلے الف ہے، حروف کو اگر دیکھیں تو پہلے الف ہے، پھر لام ہے، اور پھر میم ہے۔ الف پر مد نہیں ہے، یہ مد ہے لام اور میم پر۔ کیسے پڑھیں گے؟ بچے کو کیسے پڑھانا ہے؟ تو ہم اس کو پڑھیں گے الف لام میم۔ کچھ سمجھ آ رہی؟ الف لام میم، الف لام میم، کھینچ کے پڑھیں گے۔ یہ ہے کھینچ کر پڑھنا۔ تو جس حرف پر بھی مد ہوگی اس کو ہم نے کھینچنا ہے، اس کے علاوہ اور کسی حرف کو کھینچنا نہیں ہے۔ پہلا حرف، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ نے غور کیا ہوگا، آپ کے پاس گھر میں قاعدہ ہو تو نورانی قاعدے میں، رحمانی قاعدے میں ایک تختی ہے باقاعدہ، جس کو ہم تختی نمبر سوم حروف مقطعات کے نام سے جانتے ہیں۔
وہاں پر یہ حروف کثرت کے ساتھ پائے جاتے ہیں، وہاں اکٹھے کر کے رائٹ کیے گئے ہیں۔ تو مزید میں چونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی، اتنی لینتھی ویڈیو بنانا ممکن نہیں ہوتا، پھر بڑے مسائل ہوتے ہیں، تو اس لحاظ سے مختصراً اشارتاً میں یہاں آپ کو سمجھاؤں گا، بٹ پریکٹس آپ کریں گے تو یہ 3 مہینے جو چھٹیوں کے ہیں انشاءاللہ آپ اس پر قرآن مجید کو پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ کیا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیے بیٹا یہ کیا ہے؟ لام۔ ٹھیک ہے، اور پھر میں نے یہ کیا لکھا؟ میم۔ اس پر بھی کیا ہے یہ؟ اور یہ آخری حرف کون سا ہے؟ صاد پر بھی مد ہے۔ اب ہمارے سامنے یہ 3 حرف یہ ہیں اور چوتھا ساتھ الف ہے جو کہ خالی ہے، الف پر مد نہیں ہے، تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ آئیے توجہ کیجیے۔ پہلے ہم الف، سمپل الف، پھر آیا لام، چونکہ اس پر مد ہے تو ہم لمبا کریں گے لام۔ ٹھیک ہے جی، پھر لام کے بعد کیا ہے؟ لام میم صاد۔ ٹھیک ہے جی، پھر سے الف لام میم صاد۔ حروف مرکبات، مفردات کو جوڑا مرکب بنا۔ ٹھیک ہے جی، اب ان مرکبات کو بھی، حروف کی پہچان بھی ہمیں ساتھ ساتھ بچوں کو کروانی ہے، اور اس کے ساتھ جو کچھ نیا سیکھا جا رہا ہے اس کو بھی ہم نے بچے کو سکھانا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور حرف ہے جی ہمارے سامنے، کیا ہے جی یہ؟ اور الف کے ساتھ کیا ہے یہ؟ لام۔ ٹھیک ہے جی، اب لام کے ساتھ جی، لام کے اوپر کیا ہے جی؟ مد۔ اور اسی طرح دیکھیے یہ ایک نئی چیز آپ کے سامنے آئی۔ ٹھیک ہے جی، اسے ہم کیا کہیں گے؟ کھڑی زبر۔ ٹھیک ہے جی، اوپر سیدھی الف کی چھوٹی شکل کی صورت میں آئے گی، اسے ہم کہیں گے کھڑی زبر۔ ٹھیک ہے، اب اسے کیا کرنا ہے؟ اسے پہلے سمجھیے گا، الف ہے، پھر لام کے اوپر مد ہے، اور را کے اوپر کیا ہے جی؟ کھڑی زبر۔ پڑھیں گے الف لام را، را سمپل، را نہیں کریں گے، را نہیں کہیں گے، وائے کیوں جی؟ اس کو کیوں نہیں لمبا کرنا جی؟ اس لیے نہیں کرنا کہ اس کے اوپر مد نہیں ہے، اس کے اوپر کھڑی زبر ہے۔ توجہ ہے نا جی؟ اب دوسری بات یہاں یہ سمجھانا چاہوں گا، جو حروف مقطعات ہیں یہ سورہ قرآن مجید کی اکثر سورہ کے ابتدا کے اندر آتے ہیں، اور ان کو ہمیں جو پڑھایا جاتا ہے وہ ان کو مفرد کر کے پڑھایا جاتا ہے، مرکب کے طور پہ نہیں، جوڑ کر نہیں۔ ایسے ہم علم نہیں پڑھیں گے، یہاں پہ علم سے نہیں پڑھیں گے، الر نہیں پڑھیں گے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ یہ سیم جس طریقے سے حروف مفردات کو پڑھا جاتا ہے علیحدہ علیحدہ، ایسے ہی ہم پڑھیں گے الف علیحدہ، لام علیحدہ، میم علیحدہ، الف علیحدہ، لام علیحدہ، میم علیحدہ، صاد علیحدہ، الف علیحدہ، لام علیحدہ، اور را علیحدہ، مقطعات قطع کر کے پڑھنے والے۔ تو آج کے اس سبق میں آپ نے نیا کیا سیکھا؟ حروف مد۔ مد کسے کہتے ہیں؟ مد کا معنی ہوتا ہے کھینچنا، جس حرف پہ مد آئے گی، لسنرز توجہ ہے جی، جس حرف پر مد آئے گی تو ہم اس حرف کو کیا کریں گے؟ کھینچ کر پڑھیں گے، اور اس کی ایگزامپلز میں نے آپ کے سامنے کوٹ کی اور آپ کو میں نے ریپیٹ کر کے بتایا۔ پھر ایک بار سمجھیے گا، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام را۔ تو یہ تھا آج کا لیسن، اور آج کے لیسن میں ہم نے ریپیٹ کرنی ہے کھانا کھانے سے پہلے کی دعا کون سی ہے جی؟ سنائیے گا، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ شاباش۔ کھانا کھانے کے بعد کی دعا الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من مسلمین۔ المسلمین۔ جی، کھانا کھانے سے بعد کی دعا کون سی ہوئی؟ الحمد للہ الذی الحمد للہ الذی اطعمنا اطعمنا
وسقانا وسقانا وجعلنا وجعلنا من المسلمین. من المسلمين. امید کرتا ہوں آپ بہت کچھ سیکھے ہوں گے. اگر آپ کو کچھ سمجھ میں آیا ہو، سیکھا ہو، کچھ فائدہ ہوا ہو تو ضرور اس کو لائک کیجئے، پیج کو فالو کیجئے اور شیئر کرتے رہا کریں تاکہ ہمارے اچھے کام کو لوگوں تک ہم اچھے انداز سے پہنچا سکیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. والسلام.